لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الله جل جلاله في مقام الثاني ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا أي هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أن أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليه النظر إلى جل جلاله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ رحمتاً واسعۃ، انہوں نے کتاب لکھی ہے معارف مثنوی معارف مثنوی. اس میں لکھتے ہیں کہ ایک کیڑا درخت پر چڑھا کہ شہد کے چھتے تک پہنچ جائے. منزل شہد کے چھتے کو بنا کر اس نے اپنا سفر شروع کیا. شہد کے چھتے سے ایک قطرہ اس پتے پر گر رہا تھا اور اس کے راستے میں آ رہا تھا جہاں اس نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا. جب یہ پتے پر پہنچا تو چونکہ چھتے سے قطرہ گر رہا تھا اس پتے پر اور اس پتے پر سے اس کو گزرنا تھا، تو وہ جو پتا تھا اس کو بڑا میٹھا معلوم ہوا اور وہ اس مٹھاس میں ایسا لگا کہ اس قطرے پر ہی جان دے دی، اپنی منزل بھول گیا کہ میں نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ شہد کے چھتے تک پہنچنا. چھتے کے اندر کتنا شہد ہوتا ہے، زندگی اپنی اس پتے پر گما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یحبون الحمس، وہ 5 چیزوں سے جی لگا بیٹھیں گے، وینسون الحمس، 5 چیزوں کو بھلا دیں گے جو ان کا منزل، جو ان کا مقصد ہے، جو ان کی منزل ہے. جو 5 چیزیں ضروری نہیں اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کو منزل بنا لیں گے جو ضروری نہیں، اور 5 چیزوں کی حقیقت کو بھول جائیں گے.
نمبر 1 یحبون الحیات، وہ جینے سے ایسی محبت رکھیں گے، وینسون الموت، موت کو بھول جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ الموت جسر، موت پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ جس ٹائم بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا، اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہے، رسول کی محبت میں زندگی گزاری، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو گھر والے رو رہے ہیں، تو یہ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملیں گے۔ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے، موت ان کے لیے ایسی آسان تھی، سبحان اللہ، کہ وہ اپنی منزل اپنے اللہ کو بنا کر محنت کر رہے تھے۔ کہنے لگے جگہ بیٹھے ہوئے، کہنے لگے یہاں پہ کوئی مرنے کی کوئی جگہ ہے؟ بزرگ نے کہا کہ جگہ صاف ہے۔ سیدھا لیٹے، قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت ایسی چیز تھی ان کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رستم کو خط لکھا، فَإِنَّ مَيَّ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتِ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمَ الْحَمْرَ، میرے ساتھ ایسی جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو میں موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسے تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ اللہ کی ملاقات کو ایسے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ محبوب رکھتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو آدمی اپنی رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو انسان کیا کریں گے جب آخری وقت آئے گا؟ دنیا غالب ہو جائے گی، دنیا کی رنگینیوں میں کہ موت کو بھول جائیں گے اور جینے سے محبت رکھیں گے۔ نمبر 2 یحبون الدنیا، دنیا سے محبت رکھیں گے، وینسون الآخرہ، اور آخرت کی ابد الآباد زندگی کو بھول جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَحِيَ الْحَيَوَانِ، اللہ فرمائے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ ظاہری چمک چیزوں سے کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بڑے دن کو اپنے پس پشت ڈالیں، اس کے آنے والے مسائل کو پس پشت ڈالیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کو آخرت کے ساتھ کیا نسبت؟ جیسے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ سمندر کے اندر سے قطرہ نکل آئے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، کہ اس کو چاہیے کہ دیکھے سمندر میں اس نے انگلی ڈبوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ قطرہ آیا ہے اتنے بڑے سمندر میں، یہ دنیا ہے جو قطرہ ہے، اور یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ نمبر 3 یحبون القصور وینسون القبور، لوگ بڑے بڑے مکان بنانے پر
کہ محبت رکھیں گے، میرا مکان ایسا ہو، اس میں ٹائلیں ایسی ہیں، اس میں فرنیچر ایسا ہو، اس میں سہولیات ایسی ہیں۔ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، اپنی قبر کی زندگی کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے اور یا جہنم کا گڑھا ہے۔ مرنے کے بعد ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ حقیقت کیا تھی؟ انسان، علامات قیامت میں لکھا ہے، لوگ غریب آدمی بھی ہوگا لیکن مالداری کو سوچے گا، اس کی دماغ کی پٹی پر دنیا اتنی سوار ہو جائے گی کہ وہ کہے گا مجھے دنیا کیسے مل جائے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کیسے ملے، میری آخرت کیسے بن جائے، اور وہ غریب غربت میں بھی مالداری کو سوچے گا۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، اس بات کو نہ بھولو جاری تیرا سفر ہے۔ جیسے راولپنڈی سے ٹرین نکل جاتی ہے، وہ وہاں سے اسٹیشن سے نکل گیا، اس کو کراچی پہنچنا ہے، اس کا سفر رواں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں سردی آ گئی، گرمی آ گئی، ہماری ٹرین بھی روانہ ہو چکی ہے۔ ہاں، نہ جانے کس وقت یہ غبارہ پھٹ جائے اور اس کی شام ہو جائے۔ جو میرے اور آپ کے پاس چند صبح اور چند شامیں ہیں، بہت قیمتی ہیں بھائی اور دوستوں۔ یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز کفن کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاو گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں۔ دونوں ہوئے برابر کہ بادشاہ کے لیے کوئی گدا نہیں بچھایا گیا، ساری دنیا کے بادشاہ کے لیے، غریب کے لیے گدا نہیں بچھایا گیا، کسی کے لیے تکیہ بھی نہیں رکھا گیا، سب کے لیے، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ تو تیسری چیز، یحبون الدنیا، دنیا سے ایسا جی لگائیں گے، اپنی آخرت کی عبدالآباد زندگی کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال، وہ مال سے محبت رکھیں گے۔ وینسون الحساب، حساب کو بھول جائیں گے، حساب کو بھول جائیں گے کہ اس مال کا حساب دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تو سارا مال اللہ کے راستے میں لگا، احیاء کلمۃ اللہ کے اوپر لگا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بے سہاروں پر مال لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبد الرحمن تو جنت میں اور ساتھیوں کے مقابلے میں گھسٹ کر جائے گا۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کا مال یہ سب اللہ کے نام پر لگا۔ اور یہ انسان، علامات قیامت میں لکھا ہے کہ اس کو، انسان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو یہ تمیز ہی ختم ہو جائے، یہ اس کے اندر کی جو پہچاننے کی قوت ہے ختم ہو جائے گی۔ جو دل نورانی ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو کہتا ہے یہ مال حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ بچ جاتا ہے، تھوڑے پر گزارا کر لیتا ہے۔ 5ویں چیز، یحبون المخلوق، لوگ مخلوق سے ایسی محبت کریں گے، وینسون الخالق، اور اپنے حقیقی محبوب کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، مخلوق کو دل دے بیٹھیں گے، مخلوق
سے ایسی محبت کریں گے. آج دیکھ رہے ہیں اس مخلوق میں لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں مخلوق کی خاطر. جہاں پر اللہ کے لیے جان دینی تھی، مقصد ہمارا اللہ تھا. کیوں نہیں جان دے رہے ہم اس پر؟ مخلوق پر کیوں دے رہے؟ اس لیے بھائی اور دوستو، ہم جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ نام سے، دنیا کو پہچانتے ہیں حقیقت سے. صحابہ کرام قرن اولیٰ کی ہستیاں وہ اللہ کو پہچانتے تھے حقیقت سے، دنیا کو پہچانتے تھے نام سے. فرق یہ ہے، آج ہم دنیا کو پہچانتے ہیں حقیقت سے، ہمیں ہر چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. کیسا فرنیچر ہے، کہ لکڑی ٹالی کی ہے کہ چنیٹی ہے، کہ کیسا ہے، کوالٹی کو پہچانتے ہیں. ہر چیز کی سمجھ گہرائی تک پہنچتے ہیں. مخلوق کتنی سمجھ ہے ہر چیز میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، ہر چیز میں، مکان میں، گاڑی میں، سب چیزوں میں. اللہ کو پہچانتے ہیں نام سے، وہ اللہ کو پہچانتے تھے حقیقت سے، دنیا کو پہچانتے تھے نام سے. مثلا مثال سے بات سمجھ آتی ہے. میں کہتا ہوں کمپیوٹر، میں نے کمپیوٹر کا نام رٹا ہوا ہے. کمپیوٹر تو ایک حقیقت ہے بھائی، کہ ساری دنیا آج سارا نظام ہمارا کمپیوٹر پہ چل رہا ہے. سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے، کمپوزنگ ہے، بڑی دنیا ہے. ایک آدمی کمپیوٹر کے دفتر میں کہتا ہے مجھے نوکری دو، تو وہ پوچھتا ہے اس کا مالک، نوکری دینے والا، کہ آپ کمپیوٹر کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نام سے کمپیوٹر، کمپیوٹر رٹا لگائے اس. وہ کہتا ہے بھائی اس کمپیوٹر کے حقیقت کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ پر وہی رٹا لگائے ہوئے کمپیوٹر. کہتا ہے بابا کہیں اور جائیں، یہ حقیقت کمپیوٹر کی دنیا ہے، یہاں پر کچھ سیکھا ہوا ہوگا تم آپ کو نوکری دیں گے نا. تو نام سے تو کچھ بھی نہیں بنتا. بھائی اور دوستو، آج اللہ پر ہماری جوانیاں کیوں نہیں لگ رہی؟ آج اللہ پر ہمارا مال کیوں نہیں لگ رہا؟ آج اللہ پر ہماری صلاحیتیں کیوں نہیں لگ رہی؟ آج اللہ پر ہماری استعدادیں کیوں نہیں لگ رہی؟ آج دنیا ہمارے اندر رگ و ریشے میں، خون میں سرایت کر چکی ہے. اللہ بھول چکے ہیں. مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ راستے پہ چل رہے تھے، فضائل ذکر میں لکھا ہے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، 12-13 سال اس کی عمر ہے. لڑکے اس کو پتھر مارے ہیں. اس سے لڑکوں سے پوچھا کہ اس بچے کو کیوں مارتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انکل، چچا جان یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں. اچھا سب اس کو مارتے ہیں، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں. مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس 12-13 سال کے بچے کے پاس کہنے لگے کہ یہ لڑکے صحیح کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو دیکھتا ہے. اس نے شعر پڑھے، اللہ اکبر، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی این تغیب. وہ دور تھا، وہ حقیقت کو پہچانتے تھے، مرد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی. وہ اللہ کو حقیقت سے پہچانتے تھے، دنیا کو نام سے پہچانتے تھے. تو اس نے کہا چچا جان، خیالک فی عینی، میری آنکھوں میں میرے اللہ کا ہر وقت خیال رہتا ہے. وذکرک فی فمی، اور میری زبان پر ہر وقت اس کا ذکر ہوتا ہے. ومثواک فی قلبی، اور یہ جو میرا دل ہے یہ اس کا ٹھکانہ ہے. این تغیب، تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. یہی تھی حقیقت ان بچوں کو حاصل تھی. بھائی اور دوستو، میرے نبی نے ان کے اوپر توحید کا اور رسالت کے ایسا رنگ چڑھایا تھا
کہ ان کی نگاہ میں پتھر اور سونا برابر ہو چکا تھا، ان کی نگاہ میں مردہ اور زندہ برابر ہو چکا تھا، ان کی نگاہ میں مذمت اور تعریف برابر ہو چکی تھی۔ جب کسرا کے خزانے آئے، ان میں سے ایک تھیلی تھی جس میں ہیرے جواہرات تھے، خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ رائے کے اندر مولانا صاحب نے ممبر پر بیان فرمایا ایک صحابی کھڑے تھے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، عمر اوپر سامان سے نیچے دب گئی تھی، نظر نہیں آئی، جب کھوج کی تو ادھری تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہوا کہ شاید اس کی ضرورت اس نے نہ لے لی ہو، تو کہ امیر المومنین میرے نزدیک ان ہیرے جواہرات کی قیمت کٹے ہوئے ناخن کی بھی ہوتی، تو امیر المومنین یہ آپ تک یہاں پر نہ پہنچتے، یہ راستے سے ہی غائب ہو جاتے۔ ان چیزوں کی حقیقت کٹے ہوئے ناخن کی بھی نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ عمر رضی اللہ کے پاس شکایات گورنروں کی آتی تھی، کبھی کبھی خود جایا کرتے تھے ان کے پاس، کبھی خبرگیری کرتے تھے، کبھی کبھی ان تک پیغام لے کے آتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے گورنر ہاؤس بنا لیا ہے، بڑی بڑی اس کے دور خلافت میں بڑی بڑی جو ہے بلڈنگیں بن گئی ہیں، روشنیاں گئی ہیں، اس نے بھی اپنا گورنر ہاؤس بنایا۔ اچھا، امیر المومنین مدینہ سے سفر شروع کیا مصر، فرمایا ابو عبیدہ میں آپ کا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ جائیں تو بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، میں آپ کا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا، اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا تو جو عمارتیں تھیں بلند و بالا، بڑی ترقی ہوئی، روشنیاں آگئی، اندھیرے ختم ہو گئے، شہر کے اندر سے گزر کر جانے لگے۔ خیال تھا کہ عین وسط میں گورنر ہیں، اس کا محل نمایاں ہونا چاہیے، گورنر ہاؤس نمایاں ہونا چاہیے، تو اس شہر سے باہر جانے لگے۔ عمر نے پوچھا ابو عبیدہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا وہیں جہاں آپ نے کہا تھا وہیں مجھے لے کے جائیں، وہیں لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہاں پر روشنیاں تو یہاں ہیں، آپ مجھے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین وہیں لے کے جا رہا ہوں، اور راستہ ایک جنگل کی طرف چلا گیا، اور گورنر ہاؤس کی جو بلڈنگیں اور روشنی پیچھے رہ گئی، اور جنگل کے اندر پہنچے۔ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے پاس گھوڑا باندھا، امیر المومنین کو جھونپڑی کے اندر نیچے بٹھایا۔ بھوک لگی تھی ان کو، فرمایا کچھ کھانے کے لیے دو۔ اوپر جو چھپرا سا بنا ہوا تھا اس میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا، باہر نکالا، اس کے اندر روٹیاں جو سوکھی ہوئی تھی وہ بھیگنے کے لیے رکھی تھی پانی میں۔ عمر رضی اللہ ان کے سامنے پیش کی گئے، امیر المومنین نے کھانا کھایا۔ فرمایا جب کھایا تو امیر المومنین سے نگلا نہیں گیا۔ عجیب جملہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ دنیا بدل گئی لیکن تو نہیں بدلا، میرے رب نبی کے زمانے کا رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا، وہ رنگ نہیں اترا تیرے اوپر سے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا محلات میں چلی گئی، لیکن یہ تیرا مکان، یہ جھونپڑا اور یہ کھانا ہمیں کیا تو کوئی کھانے کے لیے نہیں دیتا؟ فرمایا امیر المومنین عورت ہے، مجھے کھانا دیتی ہے تو وہ کھانا ایک ٹائم کا گرم کھا لیتا ہوں، مسلمانوں کے کاموں میں جاتا ہوں،
شام کا وقت ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میں وہی سوکھی ہوئی روٹی بھی بھگوئی ہوئی کھا لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو میں آنسو آ گئے۔ بھائی دوستو، یہ تھے اللہ والے، آخرت والے۔ آئے ہائے، ان کے ایک ایک واقعہ۔ بھائی دوستو، الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، ایمان حقیقت کو پہچانتے تھے، حقیقت کیا چیز ہے۔ عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ ان کے پاس بھی شکایات پہنچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس نے بڑا مال جمع کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ عمیر ابن سعد کو بلایا جائے، امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک لوٹا، ایک واللہ عصا تھا یا جانماز تھی، یہ دو چیزیں وہاں سے لے کر پیدل آئے۔ کئی دنوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو دیکھا تو پیدل آئے، سواری نہیں ہے۔ فرمایا کس پر آئے یا رسول اللہ یا امیر المومنین؟ پیدل آئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری رعایا نے تمہارے اپنے امیر کا خیال نہیں کیا کہ اس کو سواری دے دیتے، کہ وہاں سے پیدل آئے؟ امیر المومنین میں نے ان سے مانگی نہیں، انہیں مجھے دی نہیں، خیال نہیں آیا، میں چل گیا، آ گیا۔ مایا تمہاری رعایا تو اتنا خیال نہیں آیا ان کو امیر کا کہ ان کو جو ہے گورنر ہیں ان کو سواری دے دیتے۔ تو امیر المومنین نے ان کو برا بلا کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ ان کے متعلق برا نہ کہیے، وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ پھر پوچھا مال کدھر ہے؟ فرمایا امیر المومنین کیسا مال؟ فرمایا آپ کے پاس مال ہے۔ فرمایا امیر المومنین آپ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ امیروں سے مال لو، غریبوں میں تقسیم کرو، اس لیے بھیجا تھا۔ فرمایا ہاں، تو میں نے اپنی ہوئی ذمہ داری امیروں سے مال لیتا تھا، غریبوں پر تقسیم کرتا تھا۔ کہا اچھا، کہنے لگا چلے گھر چلے جائیں۔ گھر گئے، پیچھے دو صحابہ کو بھیجا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو، کہ جاؤ، شاید شکایت کرنے والے پھر آئے کہ امیر المومنین وہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ مال آپ کے سامنے بتائیں گے، دوسرے راستے سے گھر لے کے آئیں، شکایتیں کرنے والے تو کرتے ہیں۔ اچھا، تو دو صحابہ کو ان کے گھر بھیجا۔ وہ دیوار پر بیٹھی ہوئی جوئیں نکال رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا مرحبا، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ 3 دن ہم اس کے گھر میں رہے، مہمان بن۔ جب چوتھا دن آیا تو کہنے لگے کہ آپ ابھی چلے جائیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا مہمانی 3 دن کیوں تھی؟ فرمایا 3 دن میں نے اور اپنی بیوی نے بھوک کاٹی ہے اور مہمان کو کھلایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے کرام کرے۔ میں اور بیوی نے پھاکے کاٹے ہیں، لہٰذا ہم اس سے پھاکے زیادہ کاٹنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، امیر المومنین سارا ماجرا سنایا کہ وہاں پر یہ حال، پاس تو مال تو نہیں۔ اچھا، امیر المومنین نے درہم تولے میں درہم ڈال کر دیے کہ جاؤ ان کو دے کے آؤ۔ جا کے گئے، اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں اتنا کپ برتن نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ درہم رکھتا۔ بیوی کو آواز دی، اس نے اپنے دامن کا کپڑا پھاڑا، باہر لے پردے میں دے دیا کہ اس میں رکھ لیں، گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں، اس میں ڈالے۔ اور عجیب بات، کہنے لگے کہ کتنے محتاج ہیں، گھر میں یہ حال، ماں لوگوں آؤ میرے پاس مال ہے، امیر المومنین نے مال بیچا ہے۔
اور وہ مال کو تقسیم کر دیں، لوگوں پر تقسیم کر دیں، کچھ بھی تھوڑے سے دن مرے۔ امیر المومنین کے پاس گئے، سارا ماجرا سنایا عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ۔ کچھ دن ہو گئے، خبر پہنچی کہ عمیر ابن سعد کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ سب گورنروں کی طرف پیغام بھیجا کہ فرمایا کہ وہ عمیر ابن سعد کے جنازے میں شرکت کریں، اور شہر کے اندر بھی اعلان کیا کہ سب عمیر ابن سعد کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ میں اعلان کروں گا وہاں پر، خصوصی اعلان کروں گا۔ لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جو کسی کی اپنی چاہت ہے وہ بھی بیان کرے۔ جب اس کا جنازہ رکھا گیا، لوگوں کو کہا کہ اپنی اپنی چاہت بیان کرے۔ کسی نے کہا مجھے فلاں علاقے کے گورنر بناؤ، فلاں کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو۔ امیر المومنین بھی جنازے کے پاس آئے، لوگوں میری بھی ایک حسرت، میری بھی ایک تمنا، میری بھی ایک فریاد ہے، مجھے عمیر ابن سعد جیسا گورنر چاہیے، مجھے عمیر ابن سعد جیسا گورنر چاہیے۔ بھائی اور دوستو، یہ زندگی ہے اس دو جہان کے صحابہ کی کہ ابرہم قلوبا، کہ دل صاف، اعمقہ علما، علم ان کا بہت گہرا، فاختارہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ایسے لوگوں کا اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ دل صاف، علم اعلیٰ، ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح مضبوط۔ تو بھائیو اور دوستو، ایسا ایمان سیکھنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے۔ یہ آج سانس ہے تو چانس ہے زندگی کا، سانس ختم تو چانس ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ بھائی اور دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں الوقت اغلی من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی، سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدائش دوران دکھاتا نہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں آ سکتا، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ یہ وقت آج میری زندگی میں یہ گھنٹہ گزر گیا، ساری دنیا کے بادشاہ، وزیر، سرمایہ دار، تاجر مل کر میری زندگی کا یہ گھنٹہ واپس کر دیں، مجھے واپس کر دیں کہ میں اس گھنٹے کے اندر اللہ کی یاد کر دوں، نہیں لے کے آ سکتے۔ گزر گیا بھائی اور دوستو، یہ وقت نہیں آ سکتا۔ قدر کرنے والوں نے اس وقت کی کیسے قدر کی؟ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بتایا یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ظاہر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہمیں نفع نظر آتے ہیں، یہ کاروبار میں چھوٹا نفع، یہ کاروبار شروع کریں تو بڑا نفع، یہ کام کریں زیادہ نفع۔ کیوں؟ دو آنکھیں، دو روشنیاں ہمارے پاس ہیں، یہ نفع نظر آ رہے ہیں۔ ایک ظاہر کی آنکھ اس نفع کو دیکھ رہی ہے، اور ایک سورج کی روشنی یہ نفع دکھا رہی ہے۔ اگر انسان نابینا ہے پھر بھی نفع نہیں دیکھ سکتا، سورج کی روشنی نہ ہو پھر بھی نفع نہیں دیکھ سکتا۔ انسان رات کی تاریکی میں، نہ سورج بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی نظر نہیں آ رہا، ایک آدمی کا گزر ہوا چمکنے والی چیز پر، اس نے اس کو یہ سمجھ کر کہ کوئی کانچ ہے یا کوئی پتھر ہے چمکنے والا، اس نے اس کو ٹھوکر مار دی، وہ آگے چلا گیا، اس کو اٹھایا نہیں اس نے۔ صبح روشنی ہوئی، اس کو پھر اسی راستے سے آنا تھا، راستے میں دیکھا کہ وہ جو رات کو چمکنے والی چیز تھی، جو اندھیرا تھا، کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ پتھر ہے، وہ حقیقت میں پتھر نہیں تھا، وہ حقیقت میں سونا تھا۔ سونا دیکھتے ہوئے جھپٹ پڑا اس پر، ایک دم اس کو اٹھا لیا۔
رات کو کیوں نہیں اٹھایا بھائی؟ رات کو بھی تو سونا تھا، لیکن رات کو اندھیرا تھا، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اس کو نظر نہیں آیا، وہ پتھر سمجھ کر چلا گیا۔ دن میں اٹھایا کہ یہ حقیقت نظر آئی کہ یہ سونا ہے۔ کیا ہے؟ سونا ہے۔ اس طرح جب دل کی آنکھ انسان کی کھل جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے تکبیر اولیٰ کا کیا نفع ہے۔ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب مولانا نذیر الحق شیخ الحدیث صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر یہ کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 40 اونٹ بمائے چرواہے کے گم ہو گئے، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ غمگین بیٹھے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ میرے 40 اونٹ بمائے 40 چرواہوں کے گم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر میں یہ سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فوت ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے غمگین ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب 40 اونٹوں سے زیادہ ثواب ہے، زیادہ قیمتی نہ ثواب زیادہ قیمتی ہے؟ تو جس کو حوالہ چاہیے تو دیکھ لے، اس کتاب فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب، اس میں لکھا ہے جماعت کے فضائل میں، فرمایا ابوبکر زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا اونٹوں سے بھر دیا جائے، التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک تکبیر اولیٰ دنیا وما فیہا سے۔ آج بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی نمازوں کی نگہداشت ہے، میں نے ظہر کی نماز کدھر پڑھنی ہے، میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، چاہے کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو، چاہے کتنی خوشی کیوں نہ ہو، تکبیر اولیٰ کی قیمت کو پہچانتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کے کیا ثواب، تہجد کا کیا ثواب ہے، یہ تب جب دل روشن ہو۔ جب دل بھائی اور دوستوں بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ نفع نظر نہیں آئیں گے، اور جس کے دل کی روشنی پاورفل نہیں ہوگی، مدم ہوگی، تو اس کو کچھ چیزیں پھر نظر نہیں آئیں، کچھ نظر آئیں گی کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ مثلا بڑی بات کہنے لگا ہوں، مولانا جمیل صاحب کہتے تھے نماز کے لیے تھوڑے سے ایمان کی ضرورت ہے، زکوٰۃ روزے کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے لیے اور۔ فرمایا 2 چیزوں کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے، بہت بڑے ایمان کی۔ ایک ہے وراثت، بیٹیوں کو حق دے دو، بہنوں کو حق دے دو۔ فرمایا اس میں بڑے بڑے دیندار مبتلا ہیں، علم ہے، دیتے کیوں نہیں؟ اندر ان کے پاس اس ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے جو اس کو دلا سکے وہ حق۔ دیکھیں انسان گھر میں ہانڈی پکاتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا چولہا جلاتا ہے، اور اگر دیگ پکانی ہو تو پھر دیگ کے لیے وہ گھر والی جو آگ ہے وہ کافی ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ اس دیگ کے لیے بڑے حق کی ضرورت ہے۔ تو وراثت میں حق دینے کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس لیے علم میں لوگوں کے ہے، لیکن وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہوتی نا تو تم کروڑ کیا چیز ہے، لاکھ کیا چیز ہے، ارب کیا چیز ہے، کھرب کیا چیز ہے، اللہ جو تو میرا جہاں میرا، جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا جہاں میرا، زمین میری، فلک میرا، تو میرا سب کچھ میرا ہے، تو نہیں میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ اس لیے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، مرض بتا دی، بیماری یہ ہے، مال سے محبت ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوتی تو پھر تم قربان کر دیتے،
شراب کا جو حکم نازل ہوا آیا تو شام کے اندر وہ تجارت کیے کرتے تھے، تو صحابہ کرام یوں بھی کر سکتے تھے کہ جو تاجروں سے شراب لی تھی ان کو واپس کر کے ان سے پیسے لے کے آ جاتے، یوں بھی کر سکتے تھے۔ نہیں، میرے اللہ کو یہ شراب پسند نہیں ہے۔ تو پھر ایسے مٹکے توڑے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کی طرح بہہ رہی تھی۔ بھائی اور دوستو، پیسے لے کے آ جاتے۔ ایک صحابی اور گھر سے باہر نکلی، حکم نازل ہو گیا، پردہ نازل ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ کہہ سکتی تھی اللہ بھی ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے، گھر پہنچوں گی پھر پردہ کروں گی، ادھر بیٹھ گئی۔ فرمایا میرے لیے یہی چادر منگاؤ۔ عورتوں نے کہا گھر میں جا کے پردہ کر لو، میں اللہ کی نافرمانی میں ایک قدم بھی آگے نہیں جانا چاہتی، ایک قدم بھی آگے نہیں جانا چاہتی۔ بھائی اور دوستو، یہ ایمان ہے۔ ایک کہ جب دل کا روشنی زیادہ ہوگی، اس کمرے میں ایک لائٹ جل رہی ہے رات کے وقت، اس کمرے میں جب 1000 بلب جلیں گے تو پھر چمٹی بھی نظر آئے گی۔ جس دل میں روشنی نظر آئے گی تو ہمیں مستحبات نظر آئیں گے۔ سنت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بیان ہو چکا، حرام بیان ہو چکا، بینہما مشتبہات، اس کے درمیان مشتبہ چیزوں سے جب دل کی روشنی کامل ہوگی تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بکری گم ہو گئی تو انہوں نے بکری والے سے پوچھا کہ بکری کی اوسطاً عمر کتنی سال ہوتی ہے؟ فرمایا 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ بکری تو کہا ہو سکتا ہے یہ بکری یہاں پر اس جگہ پر بکری ہو، اس جگہ بکری ہو۔ کمال تقویٰ، کمال تقویٰ، دل روشن تھا، 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ جب اندھیرا ہو جاتا تھا دکان بند کر دیتے تھے۔ فرمایا لوگوں کو کپڑے کی اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہوگی، لوگ اصل کپڑے کے بجائے نقل کپڑا لے جائیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستو، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے دوستو محنت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم کر سکتے ہیں۔ الایمان یزداد و ینقص، بڑھتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی مجلسوں میں ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یا آپ پر بڑے احسان ہے بھائی دوستو، فطرین کا دور ہے، ہر طرف مخلوق کی آوازیں ہیں، مخلوق کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ مفتی صاحب شمار کے دن، جمعے کے دن آپ کو اللہ کی باتیں سناتے ہیں۔ آج یہ زمین اللہ کی باتوں کو ترس چکی ہے۔ بازاروں کا حالات دیکھو، قدم قدم پر ایمان کے لوٹنے والے موجود ہیں میرے دوستو۔ آج یہ آوازیں ترس گئی، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی باتیں سنا رہا ہے، سنانے والے سنا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے محبتیں جب عروج پر تھی، نہ تھا کہیں زور نفرتوں کا، پلٹ کے آئیں گے پھر وہ کب سے نظارے تیرے زمانے والے۔ بور ہیں تمام دریا، بور میں جو چیز آتی ہے نا وہ اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ دنیا کے فتنے بور بن گئے ہیں، اس میں ہر چیز فتنوں میں آ رہی ہے۔ بور ہے تمام دریا، مٹا مٹا ہے نشان ساحل، مگر بڑے جا رہے ہیں تیرے خیال سے لو لگانے والے۔ اگرچہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح لوگ ہیں، اللہ والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن چراغ تیری محبتوں کا جلا رہے ہیں جلانے والے۔ بے شک دنیا سونے اور چاندی کی کیوں نہیں بن جائے، کیسے ہی کیوں نہیں بن جائے، وہ آج بھی اللہ کی محبتوں کا چراغ جلا رہ گئے جتنے ان کے بس کے پاس۔ خوش نصیب ہیں آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی بات سنتے ہیں، اس کے رسول کی بات سنتے ہیں۔ اور بھائی اور دوستو، اس کی قیمت آج نہیں پتہ چلے گی، اس کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گی کہ آپ کے ان باتوں میں جو آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں، اور زندگی کی گاڑی میں نے کہا
جو ہے نا وہ جاری ہے، ایک دن اپنی منزل کو پہنچ جائے گی، اختتام کو پہنچ جائے گی، میرے اور آپ کی بھی زندگی کی شام ہو جائے گی جو حقیقت کھلے گی۔ حضرت علی زن فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے پھر اٹھ جائیں گے۔ جیسے انسان نیند میں دیکھتا ہے کبھی یہ کبھی وہ کبھی تک، جب اٹھتا ہے تو ایک دم خیال آتا ہے کہ شکر ہے خواب تھا۔ ایسے ہی آج لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، مر جائیں گے حقیقت کھل جائے گی، انسان کو پتہ چلے گا کہ میں گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس لیے بھائی اور دوستو غنیمت سمجھو ان مجلسوں کو، اس درس کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو، اللہ کی باتوں کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، کہ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے ان کی کپڑوں پر، ان کی کاروں پر فخر نہ کرو بھائی اور دوستو، مرتے ہی بھائی دوستو کہاں جائیں گے، ذرا سا انجام کو میں اور آپ، میرے ذمے اور آپ کے ذمے ہے ان تک یہ ایمان پہنچانا، یہ کلمہ پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ سارے عالم کی انشاءاللہ نیت کریں اللہ تو ہمیں سارے عالم کے اندر لے کے جا۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کے پاس نہیں، کسی بازار میں نہیں، کسی صدر کے پاس نہیں، کسی پاس نہیں، میرے اور آپ کے پاس قیمتی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لے کے جاؤ اور اس کا تعارف کراؤ، گلی گلی، کریے کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، جہازوں میں اوڑھ کر، دریاؤں کے کنارے، ساحلوں پر، جنگلوں پر اور ہر جگہ پر لگاتا جا صدا لا الہ الا اللہ۔ تیرا پاس اتنا قیمتی سودا ہے، آج تھوڑی سی صدا لگی ہے، ساری دنیا بھائی اور دوستو آپ دیکھتے نہیں ہیں فیفا ورلڈ کپ کے اندر قطر نے $230 ارب لگا لیے بھائی اور دوستو، ایمان لے لیا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر۔ اور بھائی اور دوستو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایمان ملے، ساری دنیا کو سلام ملے۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کریں دنیا کے ان کناروں پر ان بھائیوں کے پاس لے کے جائیں گے جو ان کی گاڑیوں میں، ان کے بنگلوں میں مست ہو چکے ہیں اور اپنے ایمان کی سرحد پر کھڑے ہیں، اور میں اور آپ ان کے پاس نہ گئے تو وہ کفر میں گر جائیں گے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں سب سے پہلا تقاضا ان مسلمانوں کے پاس جانا، ان کے ایمان کو بچانا۔ بھائی اور دوستو جو سرحد پر کھڑے ہیں، فرمایا آخری بات ختم کرتا ہوں، فرمایا جوڑ کے اندر برازیل کی کارگزاری ہے، پہلے کی بات ہے، لاہور والی جماعت برازیل گئی، وہاں پر پتہ چلا کہ برازیل کے اندر 1.25 لاکھ آدمی عرب برازیل میں گئے۔ 120 سال گزرنے کے بعد وہاں کے کلچر، وہاں کی جو ہے نا گاڑیاں، اور ان کو کھا گئی ان کے ایمان کو۔ 5000 عرب مسلمان رہے، کتنے گئے، کتنے تھے؟ تو مسلمان جہاں پر جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ان کے سب کو ایمان، دنیا کی محبت کھا گئی، دنیا کی رونقیں کھا گئی، دنیا کی چکچون ان کو کھا گئی۔ پھر حاجی صاحب نے کہا، فرمایا ابھی سے رب جماعتیں بناؤ اور برازیل کے لیے روانہ کرو۔ بھائی اور دوستو آسٹریلیا بر اعظم ہے، وہاں پر 1-2 جماعتیں کیا کام کریں گی؟ کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پر، ان کے پاس کون جائے گا؟ مجھے بتاؤ، صحابہ کرام تو چلے گئے، کہتے تھے لو عالم وراء هذا البحر اناس، اگر حکمہ بن نافع نے فرمایا کہ میں جانتا تو سمندر کے اس پار بھی لوگ رہتے ہیں تو میں ان تک ہی اللہ کا پیغام پہنچاتا، پیغام پہنچاتا۔ بھائی اور دوستو نبی کوئی نہیں آئے گا، انسانیت آ رہی ہے، اس کے لیے میرا آپ نے جانا ہے دنیا کے کناروں میں انشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اللہ سے مانگ کر انشاءاللہ نیت کرے، اور سانگڑے کا اجتماع 13 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہاں پر جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کس کس کے ارادے انشاءاللہ؟ سب کے ارادے۔ اللہ ہم سب کو استقامت، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ موت تک ہم کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ساری دنیا میں جا کر مٹی کی چادر لے کے جیسا صحابہ کرام دنیا کے کناروں میں جا کر سوئے۔ عبداللہ ابن عباس کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں قبریں جا بنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قبول کر لے دین کی محنت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک مونس کل وحید صاحب کل فرید غالب غیر مغلوب یا قریب غیر بعید یا شاہد غیر مشہود جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہماری ساری امتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے ہمارے لیے پیٹھوں پر پتھر مارے، جنہوں نے ہمارے لیے کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھا، مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ، صبح ملی تو شام کو نہ ملی، کبھی اعلیٰ بستر ٹاٹ کے بستر پر ساری زندگی گزار دی۔ میرے مولا آنے والے سارے امیر کیسے ہیں؟ کہیں گے نبی کے گھر میں اعلیٰ بستر آئے، ہمارے پاس نہیں، ایسی زندگی گزار کے گئے، ہر غریب کو تسلی دی اور یہ بتایا گیا تم زندگی دیکھنا ہے، اپنی نبی کی زندگی کو دیکھنا، ان کا مرتبہ دیکھنا کہ مرتبہ کیسے دیا، زندگی کیسے گزاری۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت صحابہ اکرام کے دل پر کر کے گئے، جو نقش ان کے دل پر بٹھا کر گئے۔ میرے مولا ان کی نگاہ میں پتھر اور سونا برابر ہو چکا تھا، ان کی نگاہ میں مردہ اور زندہ برابر ہو چکا تھا، ان کی نگاہ میں تعریف اور مذمت برابر ہو چکی تھی۔ اے اللہ تیرا یہ پیغام لے کر کہاں کہاں پھرے، ان کی قبریں، محبوب گوٹھ میں ان کی قبریں، پشاور میں ان کی قبریں، پنجگور میں ان کی قبریں، چائنا میں ان کی قبریں، روس میں ان کی قبریں، تیرا یہ توحید کا پیغام لے کر کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو، وہ محبت کے قابل ہیں۔ اللہ احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارفع من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن توصى الا بعلمك تطاع تشکر و توسع و تغفر اقرب شہید ودنا حفیظ وحلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الملك الرؤوف الرحيم۔ تو ہی اول سے آخر تمام تعریفوں کے قابل ہے میرے مولا، مخلوق کو آپ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ مخلوق اس حقیر چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہے، اپنے نفع اور نقصان میں دوسرے کے محتاج ہے، اپنے ہنسنے اور رونے میں دوسرے کے محتاج ہے، اپنی زندگی اور موت میں دوسرے کے محتاج ہے۔ اے اللہ تو ہم سے بڑی بھول ہوگی، یا اللہ ہم تجھے نہ سمجھے میرے مولا۔ مخلوق آج ہمارے دل دماغ پر چھا گئی، اس کا اثر ہمارے دل دماغ پر چھا گیا، دنیا مخلوق سے متاثر ہے۔ اے اللہ آپ سے نہیں متاثر، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل پر، اللہ ہمارے دل کے اندر جو غیر ہے اللہ اس کو نکال دے۔ اے اللہ تو زمین آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہے، پر ہم نے تو اپنے دل کو گندا کر دیا ہے۔ ہمارے دل میں تو گندگی ہے میرے مولا، شرک گندگی ہے، غیر کی گندگی ہے، غیر کے تاثر کی گندگی ہے میرے مولا۔ تو پاک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ انسان جب جاتا ہے پہلے اپنی بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرتا ہے، اور اللہ تیرا گھر مومن کا دل تو عرش اللہ تھا، اللہ اس کو ہم نے گندا کر دیا دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، چیزوں سے۔ اے اللہ صحابہ کرام نے اپنے دل کو کیسا بنایا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے اپنے دل کیسے بنایا؟ ہر چیز کو باہر لگایا، دل کے باہر بٹھایا، یہ گھر محبوب کے لیے چھوڑا۔ اللہ کوئی بھی یہاں پر داخل نہیں ہوا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی چیز، کوئی شکل، کوئی بلڈنگ، کوئی چیز نہیں بیٹھی، تو دل کے اندر بیٹھا، اور پھر ان کے امتحان تو نے لیا، پھر تو نے نمبر لگائے ان کے،
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ منہم من ينتظر۔ اے اللہ ایسا دل ہمیں بھی دے دے میرے مولا، ایسا دل ہمیں بھی دے دے کہ ہمارے دل سے سارا خیر نکل جائے، محبت کی لذت دے دے میرے مولا۔ دنیا کے کھانے کھا چکے میرے مولا، ارے ہوٹل پر کھانا کھایا ہے اللہ، وہ مزہ میرے مولا اس میں جو آپ کے نام میں لذت ہے، تنہائی میں بیٹھنے کے رونے کے اندر جو مزہ ہے، جو آپ کے ساتھ مناجات میں مزہ ہے، جو آپ کے ساتھ رونے میں مزہ ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں مزہ نہیں ہے میرے مولا، کسی فنکشن میں مزہ نہیں ہے اللہ، جو آپ کے تعلق میں مزہ ہے وہ ہمیں دے دے میرے مولا۔ وہ ہم سے کہیں گم ہو چکا ہے میرے، یہ لذتیں ہم سے کہیں گم ہو چکی ہیں، یہ کہیں ہم سے روٹھ گئی ہیں، یہ کہیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں میرے مولا، سے بچھڑ گئی ہیں۔ تیرے عزت و جلال کا واسطہ یہ لذتیں ہمیں دے دے نا، اپنے کلام کی لذت ہمیں دے دے، تنہائیوں میں رونے کی لذتیں ہمیں دے دے، رات کو اٹھنے کی لذتیں ہمیں عطا فرما دے، لذت ہمیں نصیب کر دے میرے مولا، نصیب کر دے میرے مولا۔ تو نے رابعہ بصری کو دی تھی، تو نے بلال کو دی تھی، لوگ کہتے تھے بلال کسی ٹائم خاموش بھی کر جا، وہ کہتے تھے جب اللہ کا نام لیتا ہوں میں تو مجھے میرے محبوب کی یاد آ جاتی ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور مجھے میرے زبان پر کوئی اس کو آنے سے روک نہیں سکتا، اس لیے لوگ مجھے مارتے ہیں۔ اللہ بلال جیسی محبت ہمیں بھی دے دے اللہ، سارے مسلمانوں کو دے دے، مردوں عورتوں کو دے دے، شہر والوں دیہات والوں کو دے دے، 6 براعظموں میں رہنے والے مسلمانوں کو دے دے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں یا اللہ، یہودی ہیں، ہندو ہیں، اے اللہ تجھے نہیں جانتے، تیرے نبی کیوں نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، اللہ ان کو ایمان کی روشنی دے دے، ایمان کی دولت دے دے اللہ، اور اللہ جن کے مقدر میں آپ نے یہ ایمان کی دولت نہیں رکھی، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تو چن چن کے ان کو ختم کر دے، چن چن کے ان کو ختم کر دے، اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ساری دنیا میں اسلام کو اپنی حقیقتوں کے ساتھ زندہ فرما دے، ہم سب کو ایمانی صفات نصیب فرما، ایمانی صفات نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دن ضرور جانا ہے دنیا سے، اے اللہ غریب بھی جائے گا، ساری دنیا کا بادشاہ بھی جائے گا، اے اللہ اس حال میں ہمیں بلانا کہ ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہوں، تو ہم سے ملنے کا مشتاق ہو، جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہو جب جا رہا ہے کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، مرنا تو ویسے بھی ہے، اے اللہ آج جمعے کی عظیم شان گھڑیوں میں بڑا سوال کرنے لگے ہیں، اے اللہ ہم سب کو صلاحیتوں کو، مال جان کو تیری دنیا میں تیری محبت عام ہو جائے، تیرے تذکرے عام ہو جائے، تیرا ذکر عام ہو جائے، تیرے احکامات عام ہو جائیں، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، اے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی طرح اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بڑا سوال ہے، اے اللہ کبھی کبھی اس پر مور لگ جاتی ہے، اے اللہ ہمیں مرنا تو ویسے بھی ہے، گھروں میں مریں گے، اسپتالوں میں مریں گے، اے اللہ ان کی مشابہت نصیب فرما کہ تیرے کلمے کو لے کر دنیا کے کناروں میں جائیں۔ اللہ تو ہم سب کے مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر اس عظیم شان کلمے کو شہادت کی موت کے ساتھ ہماری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ امتی اجمعین برحمتک۔